سابق ISI چیف فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اس وقت آرمی ٹرائل ان کا ہو چکا ہے اور وہ سزا کاٹ رہے ہیں. جو حکومتی وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات کے تانا بانا ہے وہ فیض حمید سے بھی کہیں نہ کہیں جا کر ملتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے میں یا اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیض حمید کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے یا ہوگی؟ فیض حمید کو جو سزا ہوئی ہے وہ تو اس مقدمات میں ہوئی ہے کہ اس نے پاور کو مس یوز کیا ہے, انہوں نے بلیک میل کیا ہے. ابھی تو یہ 9 مئی کے واقعات پہ تو تحقیقات جاری ہیں, ابھی تو وہ فیض حمید پہ اس کی چارج شیٹ بھی نہیں ابھی ہوئی. جب یہ چارج شیٹ ہوگی تو یہ تو عدالتی کارروائی سے پتہ چلے گا کہ آیا فیض حمید کے, لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں بھی تحقیقات جاری ہیں اور فیض حمید اس میں مین بندے کے طور پہ پیش ہو رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے ایسا ہے کہ یہ جو اس کے تانے بانے جو ہیں وہ جو ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ فیض حمید کے ساتھ یہ جڑ رہے ہیں, تو واقعی اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی, کیونکہ حکومت تحقیقات کر رہی ہے. تو تحقیقات میں ابھی تو سامنے باتیں ساری نہیں آئیں, ابھی تو انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا کیونکہ وہ ایک کورٹ مارشل کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, اور کورٹ مارشل جو ہوتی ہے وہ سول سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کی جو اپنی ہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ان کی اپنی ہی عدالتیں ہوتی ہیں جس میں آرمی افیسران جو ہوتے ہیں وہ کہہری کرتے ہیں. تو اس میں لگتا یہی ہے کہ ابھی تک یہ تحقیقات جاری ہے, اور یہ جو آپ ویڈیو کلپس کی بات کر رہے ہیں یہ بھی جو ہے اسی کی ایک کڑی ہے, اور یہ 9 مئی کے واقعات کی طرف ہی قدم بڑھا رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھیں سوال تو ہوگا. میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد. ناظرین, پنجاب حکومت نے ایک فرانزک رپورٹ تیار کی ہے جس میں 9 مئی کے حوالے سے جو واقعات ہوئے تھے اس میں کچھ لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے, جس میں سر فہرست خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی, ان کے علاوہ سابق وزیر ہیلتھ تیمور سلیم جگڑا, سابق وزیر اطلاعات کامران بنگش اور پاکستان تحریک انصاف سٹی کے جو صدر ہے عرفان سلیم, ان کو نامزد کیا گیا ہے. یہ رپورٹ پنجاب فرانزک لیب میں تیار کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس رپورٹ کو جو ہے وہ یکسر طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حکومت مذاکرات کی بات کر رہی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ پنجاب حکومت نے تیار کی ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے, اور اس رپورٹ کو ہم جو ہے وہ چیلنج بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کیسے کرتی ہے, اور جن افراد کی نشاندہی کی گئی ہے ان کے حوالے سے ریاست اور ریاستی ادارے کیا کارروائی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب. سر, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر, رپورٹ آ چکی ہے, پنجاب حکومت نے وہ رپورٹ تیار کی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ اس پہ حکومت کی ابھی تک کارروائی جاری ہے اور مختلف شواہد کا اکٹھے کر رہی ہے. اس شواہد کے سلسلے میں یہ جو لاہور میں, یہ جو پشاور میں ہنگامہ ہوا تھا جس میں انہوں نے موٹر وے پہ اور پھر حساس تنصیبات پہ جو جلوس نے جو اٹیک کیا تھا, اس کے بارے میں وہ فردر جو ہے اس کو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں اور اس کے لیے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں. اس سلسلے میں KPK پولیس نے, گورنمنٹ آف KPK کے تھرو انہوں نے ایک ویڈیو کلپس چند جو تھے غالباً کوئی 16-20 کے قریب تھے جو کہ انہوں نے فورینزک ایکسپرٹ کے پاس بھیجے پنجاب میں. تو وہ اس کو انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ آیا اس میں جو ہنگامہ آرائی کی گئی ہے وہ کون کون سے لوگ اس میں انوالو ہیں, اور یہ ہنگامہ آرائی کیوں کی گئی ہے. آیا یہ کوئی خاص پلاننگ تھی یا کہ ایک انفرادی طور پہ یا ہجوم اکٹھا ہوا اور اچانک یہ واقعہ ہو گیا. تو اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, اور لگتا تو یہ بھی ہے کہ یہ صوبائی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اس کی ایکسپلینیشن میں, اس کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے اس کے لیے شواہد اکٹھے کر رہی ہے, کیونکہ یہ KPK پولیس نے جو رپورٹ فورینزک لیب پنجاب کو بھیجی تھی یہ KPK پولیس نے بھیجی. ڈاکٹر صاحب, کیا کہیں گے کہ سہیل افریدی, سابق وزیر صحت اور سابق وزیر اطلاعات کامران منگش جو ہیں, ان کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے خلاف کچھ کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ ہاں بالکل, یہ ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ گورنمنٹ جو شواہد اکٹھے کر رہی ہے, اور 9 مئی کے واقعات میں کچھ لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں اور کچھ
کچھ پروسیس میں ہیں اور کچھ پہ انکوائری جاری ہے. تو اس انکوائری کے سلسلے میں انہوں نے یہ جو شواہد اکٹھے کیے ہیں, اس میں جو پی ٹی آئی کے چیدہ بڑے پائے کے لیڈران بھی شامل ہیں, جس میں چیف منسٹر وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی صاحب بھی ہیں, جس میں ایکس فنانس منسٹر اور ہیلتھ منسٹر جو تیمور سلیم جھگڑا صاحب بھی ہیں, اس میں عرفان سلیم صاحب بھی ہیں جو کہ پشاور سٹی کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں, اور کامران بنگش جو ہے وہ بھی ایک نامزد اس میں شو کیے گئے ہیں, جو کہ فورینزک رپورٹ آئی ہے اس میں ان کی نشاندہی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ فرانزک رپورٹ میں جو ہے کچھ ویڈیوز کے اندر ایڈیٹنگ کی بات بھی سامنے آئی ہے, یہ سر کیا جو ہے وہ ماجرا ہے؟ اس طرح ہے کہ یہ تو دیکھیں, وہ انہوں نے جو رپورٹ بھیجی ہے اس میں انہوں نے اس پہ کسی قسم کا شک و شبہات نہیں کیا کہ اس میں کوئی غیر قانونی ایڈیٹنگ کی گئی ہے. اس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ 2 کلپس ایسی ہیں جس میں ان کو جو واقعات ہے اس کی کنٹینیوٹی شو کرنے کے لیے انہوں نے اس کے کلپس کو جو ہے ترتیب دی ہے. تو میرا نہیں لگتا ہے ایسا خیال کہ کیونکہ اس کے علاوہ بھی کافی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اور گراؤنڈ پہ جو موجود ثبوت ہیں یا شواہد ہیں وہ بھی اس کو جو یہ واقعہ ہے اس کو ایکسپلین کریں گے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے. اور یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ عدالت میں ثابت ہوں گی, اور عدالت میں دونوں طرف کے وکلا ہوں گے اور وہ اس پہ کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کے الزامات کو صحیح ثابت کرنے کی. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو تجزیے ہیں وہ صرف ویژول کی حد تک محدود ہے, اس کی کیا وجہ بنی؟ اس طرح ہے کہ دیکھیں یہ جو تصاویر ہوتی ہیں یہ تو باقاعدہ نادرا دفتر نادرا آفس میں جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ مشابہت کی جاتی ہے, اور پھر اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آیا یہ ویڈیوز جو ہیں, کیونکہ ویڈیوز میں آپ کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے, وہ فریم ٹو فریم اس کی وہ ہوتی ہے, اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو میرا نہیں لگتا خیال کہ اس میں کسی قسم کی وہ ہیرا پھیری کی جا سکتی ہو. تو یہ جو رپورٹ ہے یہ وقت ثابت کرے گا اور عدالت میں یہ ثابت ہوگی. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا یہ درست ہے کہ پنجاب فرانزک لیب کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ان کی اس رپورٹ کو جو ہے وہ مصدقہ سمجھا جائے؟ ہاں بالکل, پنجاب کی جو لیب ہے وہ بنی ہوئی ہے, کافی مدت سے بنی ہوئی ہے, اور غالباً یہ پرویز مشرف کے دور میں یہ بنائی گئی تھی, کیونکہ اس وقت ملک میں دھماکے وغیرہ بڑے اور دہشت گردی بہت زیادہ ہو رہی تھی, تو اس کے لیے ان کو ایک ٹیکنیکل لیب کی ضرورت تھی جو کہ ہائی پروفائل کیسز کو جو ہے وہ مشاہدات اس کے کیے جا سکیں. تو اس وقت یہ بنائی گئی تھی, اور واقعی وہ ایک سٹینڈرڈ کی اور پائے کی لیب ہے اور دنیا میں اس کی حیثیت کو مانا جاتا ہے. کیا کہیں گے, وفاقی وزراء کے بیانات سامنے آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ ریاست پر حملہ آور ہوئی تھی, اور اس کے ثبوت جو تھے پہلے تو پس پردہ تھے, اب عوام کے سامنے بھی آ گئے ہیں. یہ پی ٹی آئی نے بار بار حکومت سے اپیل کی تھی کہ یہ جو آپ نے 9 مئی کی جو رپورٹ تیار کی ہے اس میں انہوں نے سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیوز بھی کلپس بھی شامل کیے جائیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے, حکومت نے, یہ تو پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ جو ریکارڈ تھا یا یہ مواد جو تھا ویڈیوز پہ مشتمل مواد تھا, یہ فورینزک لیب کو گورنمنٹ آف کے پی کے نے خود بھیجا ہے. تو اب خود بھیجنے کے بعد میرا نہیں لگتا کہ اس پہ کسی قسم کا اس کو اعتراض کرنا چاہیے. یہ ان کا ایک درینہ مطالبہ تھا جو مانا گیا ہے, اور اب لگتا ہے ایسا ہے کہ حکومت اور صوبوں میں بھی جو واقعات ہوئے ہیں اس کے کلپس بھی جو ہے اسی طرح ہی وہ سامنے لائیں گی لوگوں کے, تاکہ لوگوں کو حقیقت بتایا جا سکے. کیونکہ لوگوں کا ابھی حکومت پہ اعتماد بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, فیڈرل حکومت پہ بھی اعتماد نہیں ہے, اور کے پی کے کی حکومت پہ بھی اعتماد نہیں ہے. تو ایک بد اعتمادی کی ماحول میں یہ ویڈیو جو ہیں, یہ کلپس جو ہیں, یہ اچھا رول ادا کر سکے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویڈیو کلپس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی کو قصوروار یا مجرم ٹھہرا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, یہ کسی کو مجرم ٹھہرانا عدالت کا کام ہے, یہ عدالت اس کو وہ کرے گی, کیونکہ یہ جو کلپس ہوتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے, یہ حقیقت ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کے چہرے کی آپ کی تصاویر ہوتی ہیں, آپ کے باقاعدہ انہوں نے فیشل
آپ کی جو فیس کی ریکگنیشن کی ہوتی ہے اور ساتھ ہی آپ کے جو آنکھوں کے جو پردے ہوتے ہیں ان کو بھی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. تو اس میں آپ کی جو تصاویر جو ہوتی ہیں اس میں کسی قسم کی وہ رد و بدل نہیں کیا جا سکتا, اس لیے اس کو اتھینٹک سمجھا جاتا ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ فیوچر میں آپ دیکھیں آج کل سیف سٹی بنا رہی ہے حکومت مختلف صوبوں میں. وہ سیف سٹی بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہاں پہ ہائی پروفائل قسم کے کیمرے لگائے جائیں اور تاکہ لوگوں کی نشاندہی کی جا سکے. اور بڑے ملزمان جو ہیں آج کل اسی CCTV کیمروں کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں. اور اس لیے ہر جگہ کے آپ سیاستدانوں کی بھی انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ آپ بھی احتیاط سے کام کریں, آپ جب کوئی قدم اٹھائیں تو احتیاط سے اٹھائیں کیونکہ آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک پر جائیں گے, واپس آ کے اپنے موضوع کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پنجاب فرانزک لیب کی, جنہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے اور وہ وفاقی حکومت کو ارسال کی گئی ہے, جس میں کچھ شواہد جو ہے سامنے آئے ہیں, جس میں کہا یہ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے. یہ رپورٹ جو ہے ارسال کر دی گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت اس رپورٹ کی بنیاد پر کیا کارروائی کرتی ہے یا ریاستی ادارے جو ہے وہ کس طرح حرکت میں آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس رپورٹ کو یکسر طور پر مسترد کر چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف کس حد تک درست ہے؟ آپ جو انہوں نے اس رپورٹ کو انہوں نے مسترد کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پنجاب کی جو فورینسک لیب ہے اس پہ بھی انہوں نے عدم اعتماد کیا ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ پنجاب کی حکومت کے ساتھ وہاں پہ چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی فورجری کی گئی ہے یا اس میں کسی قسم کا رد و بدل کیا گیا ہے. مختلف کلپس جوڑ کے, وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ اس میں مختلف کلپس جوڑے گئے ہیں, تو وہ کلپس کی بات بھی وہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ کلپس جو ہے اس کو رپورٹ کو مشکوک بناتے ہیں. اور وہ جو کلپس ہیں وہ باقاعدہ وہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں اس کے بارے میں اور عرفان سلیم صاحب کے بارے میں ہیں, تو اس سے بھی شک و شبہات جو ہے اس کو وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو دونوں طرف سے یہ ایک مقدمہ ہے اور مقدمے میں دونوں طرف کے فریق جو ہوتے ہیں وہ اپنی انوالومنٹ شو کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو جھوٹا اور ایک دوسرے کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ہوتی ہے یہ اس کی ایکچوئل جو پوزیشن ہے یا اس کو جو صحیح طریقے سے جو اس کی جانچ پڑتال ہے وہ ایک جج ہی کر سکتا ہے. جب یہ عدالت میں کیس پیش ہوگا تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ کون سچ ہے یا کون جھوٹ بولتا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سادہ سا سوال ہے آپ سے, کیا ایسا انسانی دماغ مان سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پشاور میں بھی کرائم کرتا ہے, وہ جیلہ میں بھی کرائم کرتا ہے اور وہ لاہور میں بھی اسی روز وہ کرائم کرتا ہے, اور 3 FIR 3 مختلف اضلاع کے اندر ان پر درج کی جاتی ہیں؟ سر یہ کیسے ممکن ہے؟ قانونی طور پہ تو FIR جو ہوتی ہے ایک کے کیس میں ایک ہی FIR درج ہوتی ہے. یہ جو انہوں نے FIR, کیونکہ یہ پاکستان میں پورے پاکستان میں واقعہ ایک ہی وقت میں ہوا تھا اور ایک ہی اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی اہم ہے, کیونکہ اس ٹائمنگ میں انہوں نے دیکھیں گے پورے پاکستان میں اور پاکستان کے کئی بڑے بڑے علاقوں میں بڑے بڑے سٹیز میں یہ واقعات ہوئے ہیں. تو اس کے لیے ان کو یہ ایک پلاننگ کے تحت وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے, کیونکہ ہر جگہ پہ ان کے PTI کے لیڈران کو ویڈیوز کے پہ دیکھا جا سکتا ہے. اور جب یہ ڈائریکٹ کا ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا, جب یہ واقعہ ہو رہا تھا, جب یہ تحریک چل رہی تھی 9 مئی کی, تو یہ تمام کیمروں نے دکھایا ہے اور کیمرے کی آنکھوں کو تو آپ جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے حکومت یہ کہتی ہے, فیڈرل حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ حقیقت میں تھے اور اس میں باقاعدہ PTI شامل ہے. سر پاکستان تحریک
انصاف کا یہ موقف ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جب ملاقات کے لیے آتے تھے یا وہ پنجاب کا دورہ کرتے تھے ان کو روکا جاتا تھا, رکاوٹیں ڈالی جاتی تھی. اب سہیل افریدی صاحب چونکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کافی سرگرم دکھائی دے رہے ہیں اور بالخصوص اڈیالہ جیل کے باہر ان کا کردار اگر دیکھا جائے تو وہ کافی منظم ہے, تو ان کو اڈیالہ جیل میں آنے سے روکنے کے لیے جو ہے یہ ساری کارروائی کی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے یہ درست ہے؟ دیکھیں, اگر یہ کارروائی جو کی گئی ہے, اگر آپ کے اندازے کے مطابق یہ اگر کارروائی اس پریشر کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے کی گئی ہے تو عدالتیں ہیں, عدالتوں میں یہ کیس جائے گا تو عدالتوں میں ثابت ہو جائے گا کہ یہ کیس سچ ہے یا جھوٹ ہے. سچ ہوگا تو بری ہو جائیں گے, جھوٹ ہوگا تو ان کو سزا ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بات ایسے ختم نہیں ہوتی. آپ دیکھیں قانون جو ہے ہم یہ اجازت دیتا ہے, جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ تحریک چلا سکتے ہیں. یہاں پہ آزادی ہے آپ کو آواز بلند کرنے کی, آپ کو اپنے منشور کو پیش کرنے کی, عوام کے سامنے جانے کی, لیکن آپ کسی قسم کی کوئی تخریبی کارروائی نہیں کر سکتے, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے, آپ کسی قسم کی دنگا مشتی نہیں کر سکتے. جب یہ جو چیزیں ہیں جب یہ آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو حکومت پورا حق دے گی. اور اگر آپ جا کے دھرنا دیں گے اور توڑ پھوڑ کریں گے اور پولیس پہ پتھراؤ کریں گے یا قانون کو چیلنج کریں گے یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر قانون اپنا راستہ بنائے گا. سر, وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں. دوسری جانب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بھی مذاکرات کے حوالے سے کافی جو ہے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ دونوں فریق کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ خوشگوار ماحول میں ہو جائیں گے. سر, ایک طرف تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, دوسری جانب اس رپورٹ کا جو ہے وہ منظر پہ آنا کیا پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ایسی کوئی کوشش ہے, کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک کنٹینیوٹی سے چل رہے ہیں مقدمات جو ہیں, مختلف ادوار میں آتے ہیں اور یہ چلتے رہتے ہیں مقدمات جو ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کا جو سلوگن یہی ہے, ان کا نعرہ یہی ہے کہ مزاحمت اور مفاہمت ساتھ ساتھ. اب دیکھیں نا, پی ٹی آئی نے 2 گروپ بنائے ہوئے ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ مزاحمت کے لیے جس میں سارے ینگ جنریشن شامل ہے, اور ایک گروپ جو ہے جو کہ چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں, اس کے لیے انہوں نے ایک علیحدہ سینئر پولیٹیشینز کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, جب جو پنجاب میں جب چیف منسٹر کے پی کے گئے تھے تو وہ وہاں پہ تمام جو تھے ان کے ساتھ کوئی سینئر سیاستدان نہیں تھا. اسی طرح جب یہ سندھ میں گئے تھے اس وقت بھی کوئی سینئر سیاستدان نہیں تھا. تو اس لیے انہوں نے ایک گروپ کو مفاہمت کے لیے رکھا ہوا ہے اور ایک گروپ کو انہوں نے مزاحمت کے لیے رکھا ہوا ہے. اور آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ انہوں نے جو 8 فروری کو جو انہوں نے کال دی ہوئی ہے اس کی اپنا پہیا جام کی, اس سے پی ٹی آئی نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہوا ہے. کیونکہ علیمہ خان نے کل باقاعدہ ویڈیو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ 8 فروری کا جو پہیا جام ہڑتال ہے اس کا پی ٹی آئی کے بانی کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا کہیں گے کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر وفاقی حکومت کوئی مضبوط کیس بنانے میں کامیاب ہوگی تحریک انصاف کے خلاف, اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو پھر عدالتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ یہ دیکھیں, پی ٹی آئی پچھلے 2-3 سال سے عدالتوں کا سامنا کر رہی ہے. یہ دیکھیں نا, پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ کسی کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس قسم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں جب ان کی حکومت تھی, فیڈرل حکومت بھی تھی ان کی, تو اس وقت بھی دیکھیں آپ پی ٹی آئی والے جو تھے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کبھی حکومت کو سیریسلی لیا ہی نہیں ہے. اگر یہ حکومت کو سیریسلی لیتے تو آج عوام ان کے ساتھ ہوتی. آپ دیکھیں نا, عوام ایسا ان سے دور ہوتی جا رہی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں اڈیالہ جیل کے سامنے جب یہ انہوں نے 10 لاکھ لوگوں کا ٹارگٹ دیا تھا, لیکن آپ وہاں پہ دیکھیں کہ چند 100 یا چند ہزار لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو زور ہے وہ ایسا ضائع ہو رہا ہے. ان کو چاہیے, پی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کا رستہ اپنائیں. اور اب حکومت سیریسلی لگتا ہے ایسا ہے کہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ محمود اچکزئی کو انہوں نے اب اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کر دیا ہے. شاید 1-2 دن میں نوٹیفیکیشن ہو جائے. اسی طرح ہی پھر یہ اسمبلی میں جو ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں اس میں بھی یہ واپس آ جائیں گے. اور پھر مجھے لگتا یہ ہے کہ اب مذاکرات کا باقاعدہ دور شروع ہو چکا ہے. ابھی کچھ واقعات ایسے بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب نے لاہور میں اپنے دورے کے دوران وہ نواز شریف سے رابطہ کیا ہے, اور اس رابطے کی جو ابھی وقت ثابت کرے گا کہ یہ رابطہ جو تھا یہ سچ ہے یا یہ ایک افواہ ہے. ابھی کیونکہ
ابھی آپ دیکھیں گے 2-3 دن میں میرا خیال ہے کہ مذاکرات کی طرف یہ بات چل نکلے گی. جب یہ مذاکرات کی طرف بات چل نکلی تو پھر کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ قانون کوئی نہ کوئی رستہ اپنا بنائے گا. عدالتی کارروائی کے لیے یہ رپورٹ کافی ہے؟ عدالتی کارروائی کے لیے تو پی ٹی آئی پہ مختلف مقدمات ہیں, تو وہ جو مقدمات وہ سیریس قسم کے ہیں, کیونکہ ان کا احتجاج جو ہے بڑا مطلب ہے کہ بڑا آرگنائز قسم کا احتجاج یہ کرتے ہیں. تو جب دیکھیں اب لاہور میں گئے ہیں وہاں بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے, سندھ میں گئے ہیں سندھ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کا استقبال بھی کیا, اس کے باوجود بھی انہوں نے اس پہ اعتراضات کیے اور اس مختلف اعتراضات کیے. دیکھیں یہ آپ تحریک چلانے جا رہے ہیں, اب جب تحریک چلائیں گے تو قانون آپ کو تحریک چلانے کی اجازت, پرامن تحریک چلانے کی اجازت تو دے سکتی ہے, لیکن قانون آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ تحریک کے نام پہ توڑ پھوڑ کریں یا پتھراؤ کریں یا رستے بلاک کریں یا لوگوں کے لیے سختیاں پیدا کریں یا لوگوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں. اور جب آپ یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے تو قانون اپنا رستہ بنائے گا. سر یہ رپورٹ وفاقی حکومت جو ہے وہ عدالت میں لے جانے کا ارادہ ظاہر کر چکی ہے, کس حد تک معاون ثابت ہو سکتی ہے یہ رپورٹ؟ یہ رپورٹ بالکل معاون ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ بڑا سیریسلی, وہ حکومت جو ہے فیڈرل حکومت تو ہے اور یہ عسکری ادارے جو ہے اس کو بغاوت سے تسبیح دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کو تھا, یہ ایک بغاوت تھی جو کہ ناکام ہوئی. تو آپ کو پتہ ہے جب آپ بغاوت کامیاب ہوتی ہے تو تب بھی اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اور جب بغاوت ناکام ہوتی ہے تو تب بھی اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے کافی لیڈر جو ہیں پنجاب میں, ینگ جو لڑکے ہیں وہ جیلوں میں جا چکے ہیں, ان کو سزائیں ہو چکی ہیں, 10 سال اور 15 سال سزائیں ہو چکی ہیں. وہ سارے انہی مقدمات میں ہوئی ہیں. اور یہ مقدمات جو ہیں ابھی کے پی کے میں, کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو یہاں پہ یہ 9 مئی کے مقدمات ابھی شروع نہیں ہوئے. تو اس رپورٹ سے لگتا مجھے ایسا ہے کہ یہ 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ اسی طرف جائیں گے. اب مذاکرات کے ساتھ اب جو اس کا یہ جو تحریک چل رہی ہے یا یہ کوئی مقدمات چل رہے ہیں تو اس کا تحریک کے ساتھ یا ان کے مذاکرات کے ساتھ کوئی تعلق ثابت نہیں ہو رہا, کیونکہ مذاکرات جو ہے وہ ایک علیحدہ رستہ ہے اور یہ جو عدالتی کارروائی ہے تو یہ قانونی راستہ ہے. عدالتیں اپنا قانون چلائیں گی اور عدالتیں فیصلہ کریں گی. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں ان مقدمات پہ ضرور پڑیں گے. اور پھر کیونکہ ماحول کو اچھا کرنا چاہیے, پاکستان میں اس وقت حالات بڑے گمبھیر ہیں, پوری دنیا میں طاقت کا توازن جو ہے وہ بدل رہا ہے, تو اس کے لیے پاکستان کو بھی اب سب بندی کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں ایران میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, بھارت میں کیا ہو رہا ہے. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست پہ اس کا بہت گہرا اثر پڑے گا. اس لیے پولیٹیشین کو چاہیے کہ وہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے مذاکرات کریں, اور مذاکرات کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں. پاکستان تحریک انصاف اس رپورٹ کو عدالت میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رپورٹ کو چیلنج کرنے سے جو حکومت کا بیانیہ ہے وہ کمزور ہو جائے گا؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ اس مقدمات میں ڈیلے پیدا کرنے کے لیے عدالتوں کا سہارا لیا جائے, لیکن کیونکہ حکومت کے پاس وہ 9 مئی کے ایسے شواہد ہیں, ایسی شہادتیں ہیں کہ جن کو آپ کسی طریقے سے بھی جھٹلا نہیں سکتے یا اس کو آپ غلط قرار نہیں دے سکتے, کیونکہ اس میں سزائیں ہو چکی ہیں اور اس میں ابھی آگے بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے, آپ دیکھیں گے, اور بڑے بڑے لوگ اس میں پکڑے جائیں گے. سر پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. عمران خان صاحب کافی مقبول ہیں, خاص کر اگر بات کی جائے یوتھ کی. یہ رپورٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت عوام تک لے کر جانے کا ارادہ ظاہر کر چکی ہے. عوام اس رپورٹ کو کس حد تک جو ہے وہ درست سمجھے گی, یا جو بیانیہ وفاقی حکومت عوام کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتی ہے تو وہ کس طرح سے ان کو ڈالے گی؟ عوام جو ہے اس وقت بالکل آپ دیکھیں آہستہ آہستہ عوام لا تعلق ہوتی جا رہی ہے ان احتجاجوں سے, ان تحریکوں سے, کیونکہ قوم تھک چکی ہے, عوام تھک چکی ہے. آپ دیکھیں عوام اپنے ہی جال میں پھنسی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, یہاں پہ کاروبار ختم ہو رہے ہیں, مختلف کمپنیاں جو ہیں پاکستان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں اور بے روزگاری روز بروز بڑھ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے ابھی جو اعداد و شمار 2025 کے آئے ہیں اس میں 7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں, اور لوگ جو ہے اپنے معاش کو تلاش کرنے کے لیے, اپنے ذرائع کمائی کے لیے دوسرے ملکوں کا رخ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت لوگوں کو اپنے کاروبار کی پڑی ہوئی ہے,
اپنے حالات کی پڑی ہوئی ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کی تحریکیں جو ہیں وہ پکا زور دے ہی پکڑ رہی. ابھی بھی دیکھیں پنجاب کا جو دورہ تھا KPK کے چیف منسٹر کا، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی کوئی خاص نتائج برآمد نہیں ہوئے، اور اس طرح سندھ کے دورے کے دوران بھی کوئی خاص نتائج برآمد نہیں ہوئے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات سے خود کو لاتعلق ظاہر کر چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ پلان لوگ تھے اور مخصوص یا مقتدر حلقوں کی جانب سے ان کو لانچ کیا گیا تھا، صرف پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے کوشش تھی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو یہ بیان دے رہی ہے یا تردید کرتی ہے 9 مئی کی، آئے یہ درست ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں نا، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ ذرا جب ان کے کلپس دیکھیں، ان کے وہ جلوس دیکھیں، ان کے جلسے دیکھیں. سر کلپس میں تو نقاب پوش لوگ تھے نا. نہیں، نقاب پوش لوگ نہیں تھے، باقاعدہ PTI کے بڑے بڑے لیڈر تھے. جب لاہور میں انہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا تو اس کے کلپس اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ وہ PTI کے بڑے بڑے لیڈر تھے. اس میں آپ کو وہ، کیونکہ کلپس، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فورینزک لیب ہے پنجاب کی، اس نے جو وہ تحقیقات کی ہیں، جو یہ رپورٹ دی ہے فورینزک لیب نے، یہ ویڈیوز کے بارے میں جو 9 مئی کے تھی، وہ یہ ثابت کرتی ہے. اس میں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ PTI کے جو ہیں چیدہ لوگ جو تھے وہ اس موقع پہ موجود تھے اور ان کی نگرانی میں سب کچھ ہو رہا تھا. اب یہ ثابت کرنا تو عدالتوں کا کام ہے، لیکن حکومت نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت کام کیا گیا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں ایک ہی وقت میں یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے، یہ ساز اداروں پہ حملے کا، یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جو کہ ایک ہی ٹائم شو کرتا ہے. تو یہ جب ایک ٹائم شو کرتا ہے، اس لیے تو انہوں نے مختلف FIR جو کاٹی ہوئی ہیں، وہ 2 3 جو ہے ایک لیڈر پہ FIR کاٹی ہوئی ہیں. اس کا مقصد ہی یہی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ذہن سازی انہوں نے کی ہے، تو یہ ذہن سازی کرنے والوں کے اس میں ان کو ڈال کے FIR درج. سابق ISI چیف فیض حمید صاحب جو ہے وہ اس وقت آرمی ٹرائل ان کا ہو چکا ہے اور وہ سزا کاٹ رہے ہیں. جو حکومتی وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات کے تانا بانا ہے وہ فیض حمید سے بھی کہیں نہ کہیں جا کر ملتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے میں یا اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیض حمید کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے یا ہوگی؟ نہیں، ابھی آپ دیکھیں نا، جو یہ فیض حمید کو جو سزا ہوئی ہے وہ تو اس مقدمات میں ہوئی ہے کہ اس نے پاور کو مس یوز کیا ہے، انہوں نے بلیک میل کیا ہے. ابھی تو یہ 9 مئی کے واقعات پہ تو تحقیقات جاری ہیں. ابھی تو وہ فیض حمید پہ اس کی چارج شیٹ بھی نہیں ابھی ہوئی. جب یہ چارج شیٹ ہوگی تو یہ تو عدالتی کارروائی سے پتہ چلے گا کہ آیا فیض حمید کے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں بھی تحقیقات جاری ہیں اور فیض حمید اس میں مین بندے کے طور پہ پیش ہو رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے ایسا ہے کہ یہ جو اس کے تانے بانے جو ہیں، وہ جو ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ فیض حمید کے ساتھ یہ جڑ رہے ہیں، تو واقعی اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی، کیونکہ حکومت تحقیقات کر رہی ہے. تو تحقیقات میں ابھی تو سامنے باتیں ساری نہیں آئیں، ابھی تو انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک کورٹ مارشل کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور کورٹ مارشل جو ہوتی ہے وہ سول سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کی جو اپنی ہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کی اپنی ہی عدالتیں ہوتی ہیں جس میں آرمی افیسران جو ہوتے ہیں وہ ہیئرنگ کرتے ہیں. تو اس میں لگتا یہی ہے کہ ابھی تک یہ تحقیقات جاری ہے، اور یہ جو آپ ویڈیو کلپس کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی جو ہے اسی کی ایک کڑی ہے، اور یہ 9 مئی کے واقعات کی طرف ہی قدم بڑھا رہی ہے حکومت. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بارہا یہ مطالبہ کر چکے ہیں حکومت سے کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، جو ملزمان یا جو افراد اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. 9 مئی کے واقعات سے ہماری جماعت کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. سر موجودہ حکومت فرانزک لیب کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کو تو تسلیم کرتی ہے، لیکن جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے تاحال کوئی اقدامات اٹھائی نہیں جا رہی، اور جو تحریک انصاف کا مطالبہ ہے اس کو بھی تسلیم کرنے سے جو ہے وہ مسلسل انکاری ہے. ہاں، اس میں ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن کی وہ جو کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن مقرر کیا جائے تاکہ یہ 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کی جائے، تو اس کے لیے ان کے پاس آسان طریقہ ہے، یہ کسی عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کر سکتے
سکتے ہیں, کسی ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. عدالتی اسٹیمپ پہ آپ کو ایک رستہ دے سکتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن مقرر کیا جائے. حکومت جو ہے وہ حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ مختلف عدالتوں میں پی ٹی آئی کے کیسز چل رہے ہیں, جس میں سول عدالتیں بھی ہیں, جس میں کریمنل عدالتیں بھی ہیں, جس میں اسپیشل کورٹس بھی ہیں, اور ایک طرف کورٹ مارشل بھی ہو رہا ہے. تو یہ جو یہ جوڈیشل کمیشن کو تشبیہ دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عدالتی کارروائی ہے یہ جوڈیشل انکوائری ہے, اور یہ جوڈیشل انکوائری میں یہ ثابت کریں اپنا کہ ہم بے گناہ ہیں یا گناہ گار ہیں. جیسے یہ ثابت کریں گے اسی طرح عدالت فیصلہ کرے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات سے لاتعلقی کا اظہار کر چکی ہے, اور ان کا یہ بیانیہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی لیڈرشپ یا ورکر ملوث نہیں تھا. جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ حکومت جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکاری ہے. اگر جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کی جو تحقیقات ہے وہ کرائی جائیں تو حقائق عوام کے سامنے آئیں گے. دوسری جانب پنجاب فرانسک لیب نے جو رپورٹ اس وقت وفاقی حکومت کو ارسال کی ہے, اس نے بھی بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کیا کارروائی کرتی ہے اور کب کارروائی کرتی ہے, یہ ایک بڑا سوال ہوگا. وفاقی حکومت کے جو وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 9 مئی میں براہ راست ملوث تھی. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.